بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، مقبول ہونے سے زیادہ قبول ہونا بہتر ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، شہرت ضروری نہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مدت پوری ہونے سے پہلے چلے جائیں گے۔ 4 سال میں پی ٹی آئی نے تباہی کی۔ آرمی چیف کا دورہ ایران پر بھی بات کی جائے گی۔ اس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ احمد بڑائچ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے کے ساتھ ہی، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ چلے جائیں گے، پھر الیکشن ہوں گے۔ جی بالکل، یہ تو کرنا پڑے گا نا۔ دیکھیں، اگر ایک کانسٹیٹیوشن کی سکیم ہے جس کے تحت آپ 5 سال کے بعد، 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے ہر اسمبلی کی، 5 سال کے بعد آپ نے الیکشن میں جانا ہی جانا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو پچھلا جو بیک لاگ تھا، جو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑ دی گئی تھی وقت سے پہلے، اور اس پہ پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا کہ سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اس وقت بھی اگر مدت سے پہلے جاتے ہیں تو ان کو 3 مہینے ملیں گے، نومبر میں الیکشن ہو جائے گا، اور اگر مدت پوری کرتے ہیں تو پھر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا۔ تو موسٹ پروبیبلی within 3 months almost election ہو جائے گی۔ within 3 months جو آئینی طور پر 12 نومبر تک الیکشن ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ تو یہ ایک اس سے سٹیبلٹی آئے گی۔ یہ جو کیوس ہے ملک میں، بہت سارے یہ تو بڑا واضح کر دیا جو ہوا میں بکھرے ہوئے ہیں ان کے جوابات مل جائیں گے، اور خاص طور پہ جو اکانومی جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری ٹیم سے زیادہ سٹرگل کی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہوتے ہیں نا، جو بھی ملک کا جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کس طرح سے، دنیا میں ہم نے اپنا ایک رستہ بنانا ہے۔ انہوں نے اپنی ایگو کو اور بہت ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیڈ ریلیشن جو تھا اس کو ایک طرح سے دوبارہ لائیو کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور اس میں ان کی ٹیم، خاص طور پہ جو وہ عام طور پہ ذکر بھی کرتے ہیں اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بہت بڑی ایفرٹ کی امریکہ کے ساتھ، یو این کے سیکرٹری جنرل نے انٹروین کیا، آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کو کہا کہ آپ فرانس میں ملیں پرائم منسٹر سے، اور پھر اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے جو شب و روز جو ایک مایوسی کے باوجود جو کام جاری رکھا اور وہ ساری چیزیں پوری کی جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو پٹڑی پہ لانے کے لیے جو وزیر اعظم صاحب نے ویژن دیا ہے 3-4 چیزوں کا، کہ ایگریکلچر میں باہر کی انویسٹمنٹ لائی جائے، خود انحصاری کا پلان، خود انحصاری کا پلان ہے، آئی ٹی انڈسٹری کو بہتر کیا جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں جیسے جاپان کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے ساتھ جو مری میں معاہدہ ہوا، وہ بیسیکلی یہ جو پاکستان کے نئے چیلنج ہیں ہماری اکانومی کو، ویدر چینج کا، جیسے سیلاب آتا ہے، ویدر چینج، کلائمیٹ چینج بہت بڑا پھر یہ ہے کہ جو ٹورزم پوٹینشیل ہے پاکستان کا، جس میں سیدھے ڈالرز آتے ہیں ود آؤٹ اینی مطلب، اور پاکستان دنیا کا سجاست خوبصورت ترین ملک ہے۔ تو اس میں کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کا ویزا ہے فار ٹورسٹ، اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کافی اس میں پیچیدگیاں ہیں۔ آن لائن ویزا پاکستان کا کافی تاخیر سے ملتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ صرف یونیورسٹیوں پہ اور ہم یہ جو آئی ٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر انحصار کی بجائے، ہمارا جو ملینز آف یوتھ جو ہے نا وہ انسکلڈ ہے، میٹرکلیٹ کر کے مطلب وہ آگے نہیں پڑھتے، ایف اے کر کے آگے نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے بازار میں، مارکیٹ میں جابز بھی نہیں ہیں انسکلڈ کے لیے، نہ دنیا میں باہر نہ پاکستان۔ تو میں پہلے بھی ایک تجویز دی تھی کہ جب تک یہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، خاص طور پہ
तमाम सरकारी इदारे, यूनिवर्सिटियां, वो शाम के वक्त मोस्टली हमारे कैंपस फ्री होते हैं। सही। तो वहां पे शॉर्ट कोर्सेज जो है ना आईटी के, मैट्रिकुलेट के लिए, मतलब ये अमेजॉन और दूसरे जो घर पे बैठ के ऑनलाइन लोग कमाई कर सकते हैं लाखों डॉलर्स में, वो और अब अगर तो दौर भी जदीद और इसी के यूथ को मुताबिक डाइवर्ट कर दिया जाए और शॉर्ट टर्म 3-3 महीने के, 6-6 महीने एक के, साल या 2-2 साल या ठीक एक नहीं, जो शॉर्ट टर्म में होते हैं ना 1-2 साल की, तो फिर अच्छा, यूनिवर्सिटी इसी के सिलसिले में, प्रोग्राम्स इसी भी है। सजाद साहब आपकी बात को बढ़ाते हुए, हाँ। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के विजन का ये रहा कि उन्होंने लैपटॉप भी तकसीम एग्जैक्टली इसी के साथ मैंने कनेक्ट किया था जी। कि जो लैपटॉप्स है ना, देखें बहुत सारे लैपटॉप जिन लोगों को दिए थे पिछली रिजीम में, वो अमरांडोज बन गए ना। देखो, जब तक आप मसरूफियत नहीं देते ना लोगों को, और लोगों को पर्पसफुली उन गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं दिखाते, तो क्या हुआ कि जितनी आईटी इंडस्ट्री है, आप सर्वे कर लें, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान साहब की जो लहर है उसने उचक ली। पीटीआई तो बेसिकली इनको कारोबार में लाना चाहिए, नौजवानों को पॉजिटिव, ये डॉलर्स कमाएंगे। नेगेटिव रहा ना सजाद साहब, बात ये है कि ये तो पॉजिटिव चीजें जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि शॉर्ट कोर्सेज, और ये विजन भी यही था। एग्जैक्टली होना ये चाहिए। और इसी तरह ये जो छोटी आपकी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर फंडिंग खोल देनी चाहिए गवर्नमेंट को। उसी से पैसा आएगा, पाकिस्तान में खुद इन्सारी आएगी। क्योंकि जरूरत पता क्या है, देखो 26 करोड़ से क्रॉस कर गई आपकी पॉपुलेशन। ठीक। जब तक आप अपनी पॉपुलेशन को किसी ऑर्बिट में लेकर नहीं आते ना, तो आपके वसाइल ज़ाया होते जाएंगे, आप प्लान ही नहीं कर पाते। देखे ना, 5 साल पहले आप 21 करोड़ थे, अब आप टैप्टा में देखिए सजाद साहब, इसी सिलसिले में ना जो आप बात कर रहे हैं कि टैप्टा में फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, और ये स्किल एजुकेशन जिसका जो बड़ी अहम है, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, ये स्किल एजुकेशन की तरफ हमेशा इसको फैला देना चाहिए। और एक जमाना था, देखें, एक जमाना था जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में, बाहर लेबर की जरूरत थी, तो उन्होंने पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का ना हर जगह पे जाल फैलाया। वो मैटर करते थे, सब इंजीनियर बनते थे, मतलब वो लाजमी तो नहीं है कि हर बंदा इंजीनियर ही बने, सब इंजीनियर की इतनी, जैसे ओवरसीयर है, बाकी हर शोबे की अपनी एक अहमियत है। जो मीडियम साइज और जो लोअर साइज की ट्रेनिंग है ना, स्किल जरूरी होनी चाहिए हर नौजवान के पास, ताकि वो भूखा ना मरे, वो सोसाइटी पे एक मलबा ना डाले अपना, वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके, एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। तो उसके लिए हमें एक स्किल्ड नौजवान की जरूरत है। जी, स्किल्ड नौजवान की जरूरत है। खालिद करीम साहब, जब हम ये बात करते हैं तो जो कल स्टेटमेंट्स है उसमें अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट ये भी और बड़ी अहम है कि 4 साल दौरे हुकूमत में पीटीआई ने कुछ नहीं किया, और 1 साल के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सी अहम कामयाबियां पीडीएम की गवर्नमेंट ने हासिल की प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप पीटीआई का 4 साल दौरे हुकूमत उठाकर देखें तो आप हर शोबे के अंदर देखेंगे कि जहां पर नून लीग की हुकूमत जिन मंसूबों को जहां छोड़कर गई, आप वहां ही वो मंसूबे जो हैं वो रहे, 1 इंच भी उनमें जो है उमर साहब पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उस वक्त मुल्क में अंधेरे थे, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और फिर आपने देखा कि सी पैक का जो पहला मरहला था, उस मरहले के अंदर 10,000 दहशतगर्दी वाला उसका जो खात्मा किया वो एक एलिमेंट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी का खात्मा जो है अब वो भी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। और ये भी आपको पता है कि उस वक्त जब सानिया APS हुआ तो उसके बाद फिर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मशावरत से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिसी बनाई गई, और एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने इत्तफाक़ राय से मंजूर किया, जिस पर अमल दरामद के जरिए फिर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। मैं बात कर रहा था कि 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो नून लीग के पहले 2013 के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। फिर आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर जो मोटरवेज थे उनका जो है वो हाईवेज का रोड नेटवर्क का जो है एक जाल जो है वो बिछाया गया। और इसी अब हम तरह इस वक्त की बात करें तो आइंदा इलेक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट एक हो रही है कि अगर मौका मिला तो मियां नवाज शरीफ जो है वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे, जो मंसूबों का जिक्र करें, इसी तरीके से दीगर अहम प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल किए जाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप पाकिस्तान की 75 साल
تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو جو نواز شریف صاحب کے تینوں ادوار ہیں ان ادوار کے اندر آپ کو اقتصادی ترقی اور معاشی ترقی جو ہے وہ نظر آئے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں جب وہ گئے تو ہماری جو وہ جی ڈی پی ہے وہ کہاں چھوڑ کر گئے؟ 6.2% پر چھوڑ کر گئے. اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ تھی اس کے ریکارڈ، اس وقت کی جو سرمایہ کاری تھی سٹاک مارکیٹ میں وہ آج تک نہیں ٹوٹ سکی. اور 54,000 تک جو ہے سٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس جو ہے 54,000 تک پہنچ چکا تھا. اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں 100 ارب ڈالر کی جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کا سائز جو تھا انویسٹمنٹ کا وہ ہو چکا تھا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس دوران یہاں پر جو میٹرو بس منصوبہ مکمل کیا کہ وہ صرف 30 ارب روپے مکمل ہوا، جبکہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ تھا کے پی کے اندر وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. اور عمر صاحب اس کی لاگت جو ہے وہ 100 ارب ڈالر سے بڑھ چکی ہے. اور دوسرے جو بڑے منصوبہ جات تھے سی پیک کے ML1 کا جو منصوبہ تھا وہ جہاں پر نون لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی وہاں کھڑا رہا. اور اب ایک بار پھر اس منصوبے پر کام جو ہے عمل درآمد جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ایک اور اہم جو بات ہے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ایران ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تجارتی اور معاشی جو دیگر ہے تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا اور دہشت گردی مشترکہ خطرہ پاک اور پاکستان ایران کا جو ہے وہ اس پر اتفاق ہوا. دیکھیے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے دورہ ایران جو ہے وہ بڑا ہی اہم دورہ رہا ہے. اور اس دوران جو ان کی ایرانی عسکری قیادت اور ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک میں جو اتفاق ہوا ہے وہ جو ہے کہ دونوں ممالک کا جو مشترکہ جو اس وقت دشمن قرار دیا گیا ہے وہ دہشت گردی کو قرار دیا گیا ہے. اور اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ دونوں اطراف سے طے کر لیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر جو ہیں وہ سرحدی علاقہ جات میں جو ہیں وہ آپریشنز کیے جائیں گے جن کے ذریعے دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا. کیونکہ اس پورے خطے کے ساتھ خاص طور پر جو امن ہے وہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہاں سے جو تانے بانے دہشت گردی کے ملتے ہیں ان کو ختم کرنے سے پورے خطے کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر نے بھی جو ہے وہ پاک ایران بارڈر پر جو ہے مشترکہ منڈی جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا. اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع جو مواقع ہیں وہ موجود ہیں. حتیٰ کہ اس وقت بھی پاکستان 100 میگا واٹ بجلی جو ہے گوادر اور اس کے گرد و نواح کا جو بلوچستان کا ایریا ہے وہ جو ہے وہ ایران سے حاصل کی جا رہی ہے. اور اگر اس خطے کے اندر اس ریجن کے اندر امن قائم ہوتا ہے تو اس سے جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کو کنیکٹ کر کے اس کے ذریعے بھی جو ہے پاکستان جو توانائی کا بحران ہے اس بحران کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے. مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ریجن کے اندر اس پورے خطے کے اندر جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ افغانستان میں امن جو ہے اس کے ساتھ جو ہے امن تو اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات. اور کیونکہ ساری جو اس ریجن کے اندر جو دہشت گردی کے مسائل ہیں اور خاص طور پر جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بلوچستان کے اندر ملک کے دیگر علاقوں کے اندر جو کارروائیاں کر رہی ہیں ان کے سارے جو تانے بانے ہیں اور محفوظ جو پناہ گاہیں ہیں وہ اب بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں. اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا. جی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہمیشہ ہی ہونے چاہیے. اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت شکریہ. ایک جو یہاں پہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے وہ سب کے سامنے بھی ہے، جیسے چائنا ہے، ترکی ہے، اور جو پاکستان جو ایران کا جو معاملہ ہے اس میں ایران کے ساتھ جو سعودی عرب کے دیکھیں کہ جو حالات بہتر ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے.
اس وجہ سے ابھی منڈ پشین کے علاقہ میں جو جہاں پہ بلوچستان میں ہے وہاں پر ایک مارکیٹ بنا دی گئی ہے دو طرفہ تجارت کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان، اور ایک جو 100 میگا واٹ بجلی کا جو پروگرس ہوئی ہے وہ بڑی ایک اچھی ہے. اور ایران کے ساتھ جو ابھی آرمی چیف نے جو ملاقات کی ہے بڑی خوشائن ملاقات ہے. یہ دو طرفہ سیاسی بھی اچھی ملاقات ہے اور عسکری قیادت سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی، اور جو معاشی لیول پر بھی یہ ایک بہترین جو ہے وہ اس بلاک کے لیے، اس ریجن کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے اور جو خلیجی ممالک ہیں ہمارے رابطے کے لیے بہت اچھا ایک گرین سگنل ہے آنے والے وقتوں کے لیے. اور جہاں تک آگے چلے تو جو ایک دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ رواں سال میں بلوچستان میں 75 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس کا جو چونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے 909 کلومیٹر کی جو ایک بارڈر لائن ہے ہماری. اور مسلم ملکوں کے ساتھ اچھی بات ہے کہ تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے. جب بھی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، جو ہمارے مذہبی برادر ملک ہیں، جب بھی ایک ملک کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف مسلمان ملک محسوس کرتے ہیں. جیسے ترکی میں پچھلے دنوں میں زلزلہ آیا تھا تو اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ دن رات وہاں پر جا کے ان کی بات سنتے رہے. تو اس میں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 909 کلومیٹر کے قریب جو ہماری جو بارڈر لائن ہے ایران کے ساتھ، دیکھیں اس کو آپ نے محفوظ بھی بنانا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرنی ہے، اس میں آپ نے ان کی جو آرمی ہے اس کے ساتھ آپ کی ایک جو اچھی کولیبریشن ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اس کا آنے والے وقتوں میں معاشی بھی فائدہ ہو اور دہشت گردی کو کنٹرول بھی کیا جا سکے. تو جو ریاستیں ہیں وہ آنے والے وقتوں میں بڑا چیک پلان کرتی ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہو رہے ہیں وہ بھی میرٹ کے اوپر ہوں گے، اور جو معاشی پلان دیا گیا ہے موجودہ حکومت نے ایک سال کے اندر جو دیا ہے، جو اس ملک کو جو بچا ہے اس کا بھی فائدہ یقینی نظر آتا ہے اس میں. سجاد صاحب کیا کہیں گے؟ کل پرائم منسٹر کی ہی ہم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اگر دوبارہ بات کریں تو اس میں ایک اور چیز بھی جو کہا گیا کہ خواتین کی ترقی کے حوالے سے بھی انہوں نے خصوصاً بات کی. اور جب ہم اس گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ اسکیم سمیت جو دیگر ہیں پروجیکٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. بالکل، خاص طور پہ آپ دیکھیں نا جی کہ جب آپ کی پاپولیشن 25 کروڑ کہا جا رہا ہے، کوٹ کی جا رہی ہے، تو آپ کا سمجھ لیں کہ 13 کروڑ خواتین ہیں آپ کے، اگر 51 کا ریشو دیکھا جائے تو، یا 12.5 کروڑ یا 13 کروڑ. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو جب آپ اپنے قومی پیداواری نظام میں شامل نہیں کریں گے تو آپ کی پر کیپٹا انکم اور آپ کا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بڑی ایک فارورڈ لکنگ بات ہے کہ اس کا ذکر کیا. اب ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں نا 3-4 طرح کی درجہ بندی ہے خواتین. ایک تو وہ خواتین جو پاکستان کی پریویلیج کلاس کی ہیں، وہ ماشاءاللہ کالجز میں بھی جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جاتی ہیں، پڑھتی ہیں. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ خواتین آئیں، سامنے آئیں. میڈیوکر کلاس بھی ویسے ایجوکیشن تو دلواتی، لیکن ضرورت ہے کہ جو لوور کلاسز ہیں، جو بہت غریب لوگ ہیں، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کے پاس رفاہی ملکوں میں ان کے لیے باقاعدہ کچھ نہ کچھ انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ وہ بھی پڑھنے کی طرف آئیں. اور ان کو کس طریقے سے، اور وہ بہت بڑی تعداد ہے. اسی میں کیونکہ پہلے آپ نے ایک ڈسکشن کی تھی کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے ووکیشنل ٹریننگ، میں اسی پر آ رہا تھا. بالکل، ان خواتین اگر یہ اسکلفل خواتین ہوں گی نا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جابس ہیں خاص طور پہ مڈ وائف کی، نرس کی، یا اسی طرح کی اور سکلز ہیں، لیب اسسٹنٹ کی، باقی وہ بہت بڑی ایک سلاٹ ہے پاکستان میں. تو ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ایف ایس سی کے بعد آپ کریں، 1 سال کی ٹریننگ کریں اور اس کے بعد وہ پروفیشنل خواتین کے طور پہ. اور پاکستانی نرسز جو تھیں ان کی تو باہر بھی ڈیمانڈ تھی، سعودی عرب اور باقی ملکوں میں بھی ابھی بھی جو کہتے ہیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ ہے. تو اگر وہ ڈیمانڈ ہے تو پاکستان کو چاہیے نا کہ اس کے اوپر دیکھیں اس طرح کی پلاننگز ہونی چاہیے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنا دیں تاکہ آپ کے بچے ادھر سے پڑھیں اور باہر جا کے نوکریاں کریں. تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا، ہماری یونیورسٹیوں کو تھوڑا سا اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا یہ بھی کرنے کی ضرورت. ہم نے بہت ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے، لیکن وہ بچیاں جو دیہات سے آتی ہیں، شہروں میں آتی ہیں، ان کے لیے بڑی ہارڈ شپ ہوتی ہے، بڑی فائنینشیل مشکلات ہوتی ہیں. تو یوتھ ہاسٹلز بننے چاہیے ان کو، یہاں پہ رہنے کے لیے ایک آسان
مطلب جگہ ہونی چاہیے. پھر جی یہ جو ہمیں کچھ اور بھی پلان کرنا چاہیے. یہ جو 4-5 بڑے شہروں پہ پریشر آ جاتا ہے نا کہ ہر بندہ جو لاہور، کراچی اور راولپنڈی، اسلام آباد، تو ہمیں کچھ اربن سینٹر نئے کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے دنیا نے کیا. ملتان اور لاہور کے درمیان آپ دیکھیں کہ 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. درمیان میں ایک بڑا شہر بن سکتا ہے. پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں ایک بن سکتا ہے. ساہیوال کی اگر ہم بات کریں اس کو اگر مطلب بہت اس کو وہاں پہ کچھ ادارے، یونیورسٹیاں اور ہائی ٹیک ادارے بنا دیے جائیں تو لوگ اپنے گھر سے زیادہ قریب رہ کے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیں. بڑے پلاننگ کی ضرورت ہے. پاکستان دیکھیں وہ وقت گزر گیا جب ہمیں نا ایک آسان پیسہ مل جاتا تھا. افغانستان کی وجہ سے، ریجن کی وجہ سے، امریکہ ہم بعض چیزوں کا آڈٹ بھی نہیں کرتا تھا، بہت سارا پیسہ آ جاتا تھا تو ایک ریلیف تھا. اس کے نتیجے میں جو ہماری بہت سارے ادارے ہیں وہ بھی اپنے اپنے فریم سے باہر نکل گئے تھے. سوسائٹی بے ہنگم ہو گئی تھی. اب جب ہم کام کریں گے نا، دیکھیں ایک گھر میں اگر 7 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، وہ سارے کام کریں گے نا تو وہ گھر آرگنائز ہو جائے گا اور ایمپاورڈ ہو جائے گا. ہمارے پاس پاکستان میں کئی شہر، خالد قیوم صاحب ابھی بتا دیں گے آپ کو کہ سیالکوٹ کی مثال مشہور ہے. ہمارے پاس ڈسکا، اس کے بعد چمن کی مثال موجود ہے. کئی شہر ایسے موجود ہیں جو ساری فیملیز کام کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ساری دنیا میں ایسا ہے. ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کمائے گا اور 7 لوگ کھائیں گے. فٹ بال پوری دنیا میں سیالکوٹ سے جاتے ہیں. ہاں تو لیکن ہمیں ابھی دیکھیں میری بات سنیں، فٹ بال جاتا ہے نا، مجھے اس سے یاد آ گیا، ہم ساری دنیا کو فٹ بال بھیجتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈسٹرکٹس میں فٹ بال ٹیمیں بنائیں اور ایک ٹیم آپ کی ہو، میں سمجھتا ہوں 4 سالوں میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں کہیں نہ کہیں آ جائے گی. صحیح. ہمیں بہت کچھ کرنا، ہم نے بہت سارے ایریاز کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے، بہت سارے ایریاز کو نگلیکٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ ٹھیک کیا کہا خالد قیوم صاحب نے کہ جب بھی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے وہ عوام کے لیے سوچتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، نئے ادارے بنانے ہوں، نئی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے، صحت کے ادارے بنانے ہوں. تو جب ان کو بریک لگتی ہے ڈیموکریسی کو، نئے تجربے ہوتے ہیں تو پھر ان نئے تجربوں کا برا نتیجہ بھی قوم بھگتتی ہے، جو جیسے ہم بھگت رہے ہیں. تو ایک سموتھ ڈیموکریسی اور جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوں اور وہ ایسا پھر آپ دیکھیں معجزے ہوتے ہیں. پنجاب جو انڈین پنجاب ہے وہ ہمارے پنجاب کا 4تھا حصہ سے بھی کم ہے. اس میں سے 3 صوبے نکال دیے گئے. ان کی پر کیپٹا انکم ہمارے پنجاب کی پر کیپٹا انکم سے 4 گنا زیادہ ہے. تو کیوں؟ یہ جو بیسیکلی ہم لوگ جو ادھر کا پنجاب ہے، حالانکہ وہ زیادہ زرخیز ہے اپنی زمینوں میں. ہمارے پاس دریا، ان کے پاس 2 دریا ہیں، ہمارے پاس 3 دریا ہیں بہت بڑے جو پنجاب سے گزرتے ہیں. ہماری زمین زرخیز، ہمارے لوگ، ہمارا ہیومن ریسورس بہت ہی زبردست انرجیٹک ہے. سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ڈائریکشن. جیسا بدنصیبی سے ہم تو زرخیز زمین سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے، پر ییلڈ جو ہے ابھی بھی ان کی زیادہ ہے ہم سے، اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں کسان کو اور وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی ہمیں اب دیکھیں جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا اعلان کرتے ہیں نا تو اس کا صحیح مطلب ہونا چاہیے. جب تک ہم صحیح اچھے طریقے سے اپنے پوٹینشیل کو پہچان کے اپنے انہی وسائل کو، ہمیں بہت زیادہ ضروری وسائل، خود انحصاری پلان جس کا ذکر پرائم منسٹر نے کیا وہ یہی ہے کہ ایگریکلچر اور ان کو پروموٹ کرنا آئی ٹی کو. میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو الیکٹرانک کار ہے دنیا میں یہ بہت بڑی ایک سینسیشن بن کے سامنے آئی ہے. انڈیا میں وہ جو مسٹر مسک ہیں انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کے ساتھ، تو مودی نے کہا کہ آپ کارخانہ لگائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے، نہیں تو اس نے کہا نہیں جی میں تو چائنا میں لگاؤں گا، اگر آپ نے کرنا ہے تو کریں. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس انجینئرنگ کے کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ہیوی میکینیکل کمپلیکس. اگر ہم نے الخالد ٹینک بنا لیا تو یار ہم کاروں کی مینوفیکچرنگ لوکل نہیں کر سکتے باہر کے برانڈز کی بجائے. آپ لوکل برانڈ نہیں بنا سکتے. کوئی اب تو راکٹ سائنس رہی نہیں ہے یہ جو الیکٹرانک گاڑی ہے. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر پاکستان اپنا پوٹینشیل پہچان لے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور صحیح لیڈرشپ اس کو ڈائریکشن دے تو پاکستان اسکائی از لمٹ. اسکائی از لمٹ. سجاد صاحب، خالد قیوم صاحب، اسی وجہ سے پرائم منسٹر نے ایک ویژن دیا کہ اب ہم خود انحصاری پلان پہ چلیں گے اور
انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر آئی ٹی اور ان پہ جو ہے وہ ایسی پلاننگ کریں گے جس کے ذریعے جو ہے ہم پیسے کما سکیں گے. دیکھیے کہ سب سے پہلا جو چیلنج تھا وزیر اعظم پاکستان کے لیے جب عدم اعتماد کی ایک آئینی تحریک کے ذریعے تبدیلی آئی تو وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. وہ اس میں الحمدللہ وہ کامیاب رہے. اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو واضح طور پر نمایاں طور پر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو اثرات ہیں اس کے ہماری اکانومی پر بھی مثبت اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اب عوام کو بھی منتقل ہونے شروع ہو چکے ہیں. جیسے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے وہ اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں جو ہماری روپے کی قدر بڑی ہے اس کا جو اثر ہے وہ آگے عام آدمی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا. اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی بحالی کا منصوبہ وزیر اعظم پاکستان نے عسکری قیادت کے ساتھ مل کر جو دیا ہے اس منصوبے سے جو ہے پاکستان کو خود انحصاری جو ہے وہ ملے گی اور خود کفالت ملے گی اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک زرعی انقلاب کی جو ہے وہ بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے جس کے نتیجے میں 40 لاکھ افراد کو جو ہے اب وہ روزگار ملے گا اور آئندہ 5 سال میں 50 ارب ڈالر کی جو ہے پاکستان میں صرف زرعی شعبے کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی. جی 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. معیشت کی بحالی پلان کیا ہے اس پر بات کریں؟ دیکھیے کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم صرف بات ہی ہم اس بات پر سکتے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں چلے جائیں اور زرعی انقلاب کی طرف چلے جائیں. یہ 5 سال کا منصوبہ کہہ رہے ہیں زرعی انقلاب میں جو دنیا میں ہم ایک اہم مقام حاصل کر لیں گے. 2 سال میں پاکستان اٹھ سکتا ہے. اور دیکھیے دنیا جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے جب تک آپ چونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے فوڈ کی کمی سب سے زیادہ دنیا کو ہوگی. دنیا کو سب سے زیادہ جو کمی آنی ہے وہ آنے والے وقتوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی کمی آنی ہے. تو آپ کا زرعی ملک ہے جہاں پر ہماری جو زمینیں جو بنجر ہیں یا جہاں پہ جو کلر زمینیں ہیں وہ ہمارے ملک میں لاکھوں ایکڑ ہے. تو آپ ان جو زمینیں ہیں وہاں پر جب آپ زرعی انقلاب پیدا کریں گے تو اس سے دنیا میں فوڈ کی کمی بھی پوری ہوگی اور پھر جو پاکستان ہے اس سے جو ہمارے جو زر مبادلہ ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا. اور جو 50 ارب ڈالر جس طرح کہا جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے اور 40 لاکھ لوگ دیکھیں کس طرح بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. یہ پاکستان کا ایک بہترین پلان ہے. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا بھی اور بہت بہت شکریہ احمد آپ کا بھی. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راجہ اسد علی خان صاحب. لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. مختلف پروگراموں پیش کی گئی ڈرامے برازی میوزک پروگرامز وہی پکے. پی ٹی وی دی کوشش ہے کہ نوی تو نوی تے سونی آواز نویکلی آواز آوے جڑی دنیا تے راج کرے. پھلاں دی درختاں دی نوی زندگی ہے بہار. سندھ جو خواب سابیا تھیو. پی ٹی وی نیشنل کراچی کھان سندھی زبان میں نشریات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو.
پاکستان اور سری لنکا کے مابین اس وقت ٹیسٹ میچ جاری ہے. آج دوسرا دن ہوگا جب سری لنکا بیٹنگ کرے گا. 242 پہ 6 آؤٹ ہیں سری لنکا کے. شاہین شاہ آفریدی نے کل 100 وکٹیں مکمل کر لی ہیں اپنی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجہ اسد علی خان صاحب موجود ہیں. راجہ اسد علی خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو عمر، اٹ واز آلویز پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ پی ٹی وی پر آنا تو لگتا ہے کہ اپنے گھر میں ہم آئے ہیں. تو آپ کا گھر ہی ہے. اور دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں کرکٹ پہ اور آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو اور کرکٹ دونوں بڑا لطف دیتے ہیں. راجہ صاحب کیا کہیں گے پاکستان نے کل کی پرفارمنس کے حوالے سے، کیونکہ کل بارش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ میچ متاثر ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا رہے گا. وہاں کا موسم کو آپ تو بڑے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب بھی رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بتایا کہ 240 پلس رنز جو ہیں، اگر یہ کیونکہ وہ 94 پہ ابھی کھیل رہے ہیں ڈی سلوا، اور وہ کہاں سے کہاں تک جائیں گے. ان کی ٹیل میں بھی یوزفل بیٹرز ہیں. صحیح. ہمارے پاس جو بولنگ کے وسائل ہیں، 2 فاسٹ بالر ہیں، 2.5 اسپنر ہیں آپ کے پاس. وہاں پہ پورے 3 اسپنرز کے ساتھ جانا چاہیے تھا. ان کے اسپنرز کی جو کوالٹی ہے، اور ان کے ہوم گراؤنڈ ہے، ان کا ہوم گراؤنڈ میں جیسوریا کے اور مینڈس کی خاص طور پہ، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس وکٹ کے اوپر گیند کو گھمائیں گے. ہمارے اسپنرز کا گیند جو ہے وہ اس طرح ویشر سے اسپن نہیں ہوتا جتنا ان کے اسپنرز کا اپنی وکٹوں کے اوپر ہوتا ہے. اور گال جو ہے، مجھے کل امید تھی کہ وہ ایک کوسٹل سٹی ہے، قریبی سمندر ہے، تو وہاں پر گیند سوئنگ ہوگا. ابھی آپ نے شاہین شاہ آفریدی کے ایک لینڈ مارک کا ذکر کیا، لیکن مجھے تشویش یہ تھی کہ وہ کل 125-30 کی سپیڈ سے کر رہے تھے. یہ وہی سپیڈ ہے جو کل لاہور میں کیونٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ ینگسٹر کر رہے تھے. وہ ایک سرکردہ فاسٹ بالر ہیں. میں اتنا امپریسائز نہیں دیتا کہ آپ ضرور 140-45-50 پہ ٹچ کریں، لیکن جب آپ کی گیند میں وہ پینیٹریشن، وہ سوئنگ نہیں ہے، تو پھر یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں ان کو خود بھی اور ان کے ہیڈ کوچ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے. یہ اسٹل ینگ، اور ابھی صرف 100 وکٹیں لی ہیں. یہ تو 300 وکٹیں لینے والے پوٹینشلی بالر ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ جو آج کا دن ہے، ویدر پرمیٹنگ، اگر پاکستان نے آؤٹ کر لیتا ہے، اور ہماری وہ جو ٹریڈیشنل 1952 سے کوتاہی اور ایک کمزوری ہے ہماری جو بیٹنگ ہے، اگر وہ کلک کر گئی تو دین دیر از اے چانس. تو آپ اس ٹیم کو بھی، سری لنکا کی جو رینکنگ میں ہم سے پیچھے ہے، ہسٹوریکلی ہم سے پیچھے ہے، پچھلے 5 ٹیسٹ میچوں میں دے ہیو پرفارم ایکسیپشنلی ویل اگینسٹ پاکستان. مائنڈ یو کہ ہم جو آج سے 1.5 سال پہلے گئے تھے وہاں پر بھی سیریز 1-1 سے برابر ہوئی تھی. صحیح. اچھا راج صاحب، کل کی جس طرح آپ بات کریں بالکل ٹھیک، کیونکہ بارش کی وجہ سے بھی میچ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 4th اننگ ہم نے کھیلنی ہے، یعنی ٹارگٹ ہم کریں گے. اور اگر اب 250 کے قریب تو وہ سکور کر لیے، اگر وہ لیٹ سپوز 300 سے کم اگر ہم انہیں آؤٹ نہیں کر پاتے اور 350 کر جاتے ہیں، تو میرا اندازہ ہے وہ یہ اچھا سکور ہے سری لنکا کو، اور پاکستان کو ٹف ٹائم مل جائے گا. پھر تو دیکھیں، اب آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ کرکٹ پہ شوز کرتے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلتے بھی رہے، دیکھتے بھی رہے. یہ اس لیے ہے کہ ہمارا پس منظر ایسا. آپ نے کبھی جا کے کائزم ٹرافی کا 4 روزہ فائنل دیکھا؟ جی بالکل نہیں دیکھا ہوگا. جی. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اٹھتے تھے صبح جو پراپر شائقین، کوالٹی شائقین کرکٹ تھے. اب میں اس ادارے کی بات نہیں کروں گا ہسٹوریکلی انہوں نے کیا توجہ دی اس 4 ڈے فارمیٹ میں. جی. وہ جاتے تھے پہلے باغ جنا، پھر یونیورسٹی گراؤنڈ، پھر ایل سی سی گراؤنڈ، پھر ایچسن کالج. یہاں پر جا کے وہ کائزم ٹرافی کے میچز دیکھا کرتے تھے. اور کھیل کون رہا ہوتا تھا؟ اشرف پرویز باٹا، آغا زاہد، اظہر خان، شفیق پاپا، جن کے 40-100 تھے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں جو ہم سے پٹتے رہے ہیں، ان کا جو ایک نوجوان آتا ہے وہ اس کے 1500 آلریڈی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ ان کی کیسی پرفارمنسز ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سا اپنے آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا گلوریس پاس کیا ہے. ہم نے جو لمبے ورژن کا کرکٹ ہے اس میں کیا کچھ کرنا ہے. یہ وہی ٹیم ہے نا جب 1950 میں ایم سی سی کی ٹیم پاکستان آ رہی تھی، پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس نہیں ملا تھا، تو آئی سی سی نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا پرفارم کریں گے تو آپ کو ہم ٹیسٹ سٹیٹس دیں گے. پاکستان نے سیریز ہرائی تھی. ہمیں ان چیزوں پہ لیو اپ کرنا چاہیے تھا. ہم بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ 6 نمبر پہ ہیں اس وقت. ہمیں ٹاپ پہ، اور یہ ہم اوپر اسی پہ بات کرتے یہ جو آپ گال ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. اب ہمیں ابھی بھی ہے کہ شان مسعود کریں گے اس کو یا نہیں کریں گے. ایک موقع بھی سرفراز، حالانکہ وہ بالکل میرٹ پر ٹیم پر آ گئے ہیں، انہوں نے پرفارم کیا ہے، کیا وہ پرفارم کر پائیں گے یا نہیں، کوشچن مارک ہے. وہ ایک ڈیفینیٹ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے 6 بیٹر بسائڈ بعد میں 7ویں اور 8ویں کے نمبر کے جو بیٹر ہیں وہ کوئی کوشچن دیں گے. اس کے آگے ہم ششو پنچ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ لمبا فکریہ بھی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے،
عمر میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ہم نے اس سال صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے. لک ایٹ دا ایشز, اس میں پبلک انٹرسٹ دیکھیں, اسی پوائنٹ اور گول ٹیسٹ دیکھیں. یعنی کہ ایک طرف انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے اور یہ بھی ٹیسٹ سیریز صرف 2 میچوں کی ہے. یہ اس سے ریلیونٹ کوشچن ہے. ہم 2 ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, اب جائیں گے وہاں آسٹریلیا میں دسمبر میں 2 ٹیسٹ ہوں گے, اس کے بعد 1 جنوری میں تیسرا ٹیسٹ میچ ہے. ہمیں تو 5 ٹیسٹ ٹیمیں نہیں کھیل رہی. پاکستان جو ہے ایک بڑی ٹیم تھی, بڑی ٹیم ہے, ہمیں ہے. اب اس پہ آگے بڑی ٹیم دیکھیں, ایک ہمارا پروفائل ہے پاکستان کا, اس میں آپ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ بڑی ٹیم ہے. ورلڈ کپ میں بھی اپنے آپ کو بڑی ٹیموں میں کہہ سکتے ہیں لمیٹڈ اوور میں, لیکن وہ ایک آن بان شان جو ہوتی ہے کہ آپ T20 میں ٹاپ میں ہیں, آپ ون ڈے میں ٹاپ پہ ہیں, آپ ٹیسٹ کرکٹ جو پراپر کرکٹ ہے اس میں آپ پہلی 2 ٹیموں میں ہیں. ایسا عرصے سے نہیں ہو رہا. مصباح الحق کے دور میں وہ کچھ ہوا تھا کہ ہم ٹاپ پہ آ گئے تھے, لیکن تب سے لے کے اب تک ہم کیوں لیکن راجہ صاحب اب بابر اعظم کا دور آ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میچ میں بابر اعظم اور جو دیگر سرفراز کو بھی موقع ملا ہوا ہے تو وہ سب پرفارم کریں اور پاکستان ایک اچھی جو ان سے وہ پرفارمنس دے. یہ اب ہماری توقعات ہیں نا, اس میں میدان میں کر کے دکھانا پڑتا ہے. صحیح. میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم ٹریڈیشنلی سری لنکا میں جا کے ان کے اسپنرز کے خلاف جو پچھلی سیریز تھی اس میں دوسرے ٹیسٹ میں بھی ایسے ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ ہم ان کی وہ گھومتی ہوئی گیندیں, ان کی جو بڑی نیکنگ لائن اور لینتھ ہے, جو بڑی ٹائٹ اسپن ہے اور سوئنگ ہے, اور سوری جو فلائٹ ہے, اس کو نیگوشیٹ کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل رہا ہے. حالانکہ ہم ٹریڈیشنلی اسپنرز کو برے نہیں کھیلتے رہے, ہم اچھا کھیلتے رہے ہیں, لیکن سری لنکا میں ہمیں یہ مسائل ہوتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے 1995 میں دھرما سینا اور مرلی دھرن نے کمال کر دیا تھا اور ہم فیصل آباد میں ٹیسٹ میچ ہار گئے تھے. اس وقت دنیا نے کہا تھا پاکستان سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ آ رہا ہے, حیرانگی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی جو ایک ہمیں ایسا تاثر دینی ہے کہ دیر شوڈ بی سم اسٹیپ گراس روٹ لیول پر, جہاں پر ہم نے لمبی کرکٹ کی ایکسرسائزیں کروانی ہیں, اور جو اسپنر جو ہمارے لیفٹ آرم اسپنر کے اگینسٹ دیکھیں جو جے سوریا ہیں, اس کے خلاف ہم ورنیبل رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی ہوگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ اس میں ہم کوئی بہت اچھی خبر پہلے سے بتا نہیں سکتے کہ جی ہم ٹیسٹ میچ جیتنے والے ہیں, ایسا ہوگا نہیں. نا وی آر فیورٹ, آئی ٹیل یو. اس میں مقابلہ جو ہے وہ 242 اور ابھی آپ دیکھیں تو 65.4, یعنی ان کی ایوریج بھی اگر کھیلنے کی دیکھیں تو وہ کوئی اتنا سلو نہیں زیادہ انہوں نے کھیلا, اس میں انہوں نے 242 کیا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل بارش نے بھی کھیل کو ڈسٹرب کیا. تو اب سب سے پہلا ٹارگٹ تو جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کہ ان کو 300 کے انڈر ان کو آؤٹ کرے, اور اس کے بعد ذمہ دارانہ بیٹنگ پرفارمنس وہ ہے. اس میں چاہیے آپ کو پیشنس اینڈ پرسیورنس, ڈیڈیکیشن اینڈ ڈٹرمنیشن, صبر والی جو بات ہے نا. آپ ذرا, میں کیونکہ کرکٹ کے سرکلز میں کافی گھومتا رہتا ہوں اور T20 بھی ایونٹس پر بھی کامنٹری بھی کرتا ہوں, ملتا بھی رہتا ہوں. جی بالکل, آپ ایک معروف شخصیت ہیں. تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہماری ینگر فوک ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ جن کا تعلق کرکٹ سے ہو یا نہ ہو, یا لوگ باتیں کرتے ہیں جی ہمارا بیٹا کرکٹ کھیلتا ہے. میرے پاس خصوصیت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور وہ آتے ہی کہتے ہیں دیکھیں اس کے بچے کے شولڈر دیکھیں, وہ اتنی بڑی زور سے مارتا ہے جی. اچھا, یہاں پر یہی ایک آپ کا ترہ امتیاز رہ گیا ہو. اور دوسری ہماری جو کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں, آئے دن فارمیٹ چینج ہوتے ہیں. قائزم ٹرافی جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, کبھی ڈپارٹمنٹل ٹیم کو فارغ کر دیا جاتا ہے جو کہ بڑا ظلم تھا. اب اس گورنمنٹ نے آ کے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بحال کیا ہے. یہ بڑا اچھا آئین ہے, بڑا اچھا ایک آئینی قدم ہے, کیونکہ امینڈمنٹ کرنی پڑنی تھی آئین میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا صرف ایک بڑا قائزم ٹرافی ایونٹ ہے, ہمیں اس طرح کے اور ایونٹ کروانے چاہیے. کم از کم ہمارے 2 فرسٹ کلاس کے بڑے میگا ایونٹ اور چیمپئن شپ ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہی. اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم وینیوز بھی پھیلا دیں اور دیکھیں کہ کہاں ڈائیورسٹی ہے. بہاولپور میں 4 دنوں کے میچ قائزم ٹرافی کے کرائیں, گجرانوالہ میں کرائیں, سیالکوٹ میں کرائیں, چینجنگ انوائرمنٹ میں کھیلنے کی ہوم اینڈ پورے پاکستان میں. راجہ صاحب وہ تو پھر موجود ہیں کہ ہم وہاں پہ یہ ٹورنامنٹ اس طرح کے کرکٹ ایونٹس آرگنائز کروا سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس تو 15 کے قریب انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹرز ہیں, جس میں حیدرآباد بھی ہے, جس میں گجرانوالہ بھی ہے, جس میں شیخوپورہ بھی ہے. تو وہ تو ہم نے ریٹرن کر دی ہیں. اب کاہلی کی وجہ سے جو ہماری کرکٹ بورڈ کی ڈومیسٹک کمیٹی وہ مختلف بہانے بناتی ہے, جی وہاں پہ سیکورٹی کے مسئلے ہیں, اور جی وہاں پہ ہوٹل نہیں ہے, اور جی یہ 20 کلومیٹر کے اندر 5 اسٹار ہوٹل ہونا چاہیے, وہ ہے نہیں ہے, اس لیے ہم صرف لاہور کراچی ادھر کرا رہے ہیں. دوسرا بات یہ سیزن شروع ہوگا, ساری کرکٹ جو ہے وہ سندھ میں کنورج کرنی پڑ جائے گی انیڈورٹنٹلی, بیکاز یہاں پہ ویدر کلیمٹی ہے, یہاں پہ دھند آ جاتی ہے, یہاں پہ سردی زیادہ ہو جاتی ہے, اور یہاں پر نہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے پنجاب میں اور نہ لوکل کرکٹ ہوتی ہے. لوکل سے مراد نیشنل کرکٹ ہوتی ہے, تو ساری کرکٹ وہاں کنورج کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو کلچر ہے نا ہوم اینڈ اوے کا, وہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس کو پھیلاتے. ڈومیسٹک کرکٹ میں آئی ٹیل یو
یہ اللہ توکل چل رہی ہے. وہ جو انٹرسٹ ہے, ہمارے جو سلیکٹرز ہیں مثال کے طور پہ اب وہ ڈیٹا سائنٹسٹ بن چکے ہوئے ہیں. عمر صاحب منگواتے ہیں شیٹ, اچھا جی اس نے کیا ہے اس سیزن کے اندر 70 آؤٹ کیے ہیں, اچھا جی 2 سینچری کی ہیں, بلا لو جی. ایسے نہیں ہوتا. وہ آپ کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے اس کا مزاج کیسا ہے, اس نے کس وکٹ پہ 100 کیا ہے یا کس وکٹ پہ اس نے اس سیزن کے اندر 1000 رنز کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, وہ کتنا بڑا بیٹر ہے. ہم یہ بھی ایکسپلور نہیں کر رہے. بعض اوقات آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ بچے یا وہ نوجوان جنہوں نے کو بہت زیادہ رنز کے انبار نہیں لگائے ہوتے, وہ آپ کو وہ پرفارم اچھا کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں راجہ صاحب, کیونکہ آپ کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, ہمیں نیا وسیم اکرم, وقار یونس, سعید انور, شعیب اختر جو ہمارے لیجنڈز ہیں, کس طریقے سے ہم پھر ان کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں کرکٹ میں؟ ٹھیک ہے بابر اعظم ہمارے پاس آ گئے, لیکن ہمیں ابھی ضرورت بھی ہے نا. ایک چیز ہے, ہماری جو بچیوں کی کرکٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فزیکلی کمزور ہیں, لیکن اب یہ ہوا کہ کچھ جگہوں پر پرائیویٹ سطح پر یا نیم سرکاری اداروں نے اسٹیڈیم ڈیولپ کرنا شروع کر دی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بعض لوگوں کو خیال ہے وہاں پہ گراؤنڈز ہیں, وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ میری ویژول تھنکنگ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ 6 فٹ 1-2 انچ کے بچے آ رہے ہیں مفصل علاقوں سے. اچھا دے آر بینگ لک آفٹر ویل. ان کو ایک یہ بھی امید ہے کہ ہم PSL کھیل لیں گے, اچھی بات ہے. پھر اب ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے, اور ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ ایونٹ ہوگا. تو اس سے وہ جو ایک ہلا شیری ہے نا ریگارڈنگ, اور جو اسپیسیفکلی آپ کا تعلق ہے, آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہمیں یو سی وہ ٹال لینکی اینڈ کوئک بالر نہیں مل رہے, یہ اب امید ہے کہ ہمیں یہ دستیاب ہوں گے. اور میری بڑی امید ہے کہ یہ اگر انڈر ٹریننگ آف سم پرائیویٹ کوچنگ کیمپس جو کہ کلبز لگاتے ہیں یا ادارے لگاتے ہیں, there will be some good news with the time to come. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیپٹن کرنل شیر خان شہید ٹورنامنٹ ہوا, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ کمال ہوا. ایک تو یہ تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. بالکل وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور لاہور میں DHA نے اس کا اہتمام کیا. اچھا اب جو بات آپ کر رہے تھے اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ DHA نے اب ٹیک اپ کر لیا ہے اور جا کے آؤٹ آف باکس بہت سے ایونٹس کرانا شروع کر دیے ہیں. سوئمنگ کرا رہے ہیں, وہ ہاکی جو ابھی ہم نے فائنل ہماری ٹیم نے کھیلا وہ ایشین چیمپئن شپ انڈیا کے خلاف, اب PHF کے حالات آپ کو پتا کتنے خراب ہیں. یہ DHA لاہور نے جس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بریگیڈیئر گل ستی صاحب ہیں, امید گل ستی صاحب, اور ڈائریکٹر سپورٹس ہیں بریگیڈیئر منیر, اور بسائڈ دس ہاں جو امپورٹنٹ نام ہے وہ سلمان بٹ کا ہے. انہوں نے ایک ایسا وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم بنایا جس میں لائٹس ہیں. ہاں آپ کو مجھے میں کرتا ہوں, آپ پر پروڈیوسر صاحب وہاں پر ہوتے اور دیکھتے کہ اتنا شاندار ایونٹ کرایا اور اتنے پیسے خرچ کیے, وہ تو روح تازہ ہوگی. وہیں پر میں نے یہ دیکھا اور مجھے پورا یقین ہے, اور وہاں پہ گیلیکسی تھی سٹارز کی, سارے کپتان وہاں پر آئے ہوئے تھے, مصباح بھی تھے, رزاق بھی تھے, وہاں پہ اپنا حفیظ آئے ہوئے تھے, پھر ہمارے جو وزیر سپورٹس ہیں آج کل ہمارے فاسٹ بالر وہاب ریاض آئے ہوئے تھے. تو یہ وہاں پر ایسا میلہ سجا ہوا تھا. یہ چیزیں ان کی ضرورت ہے نا راجہ صاحب, جب آپ اپریشیٹ ہوتے ہیں, جب پلیئرز جو ہیں نئے آنے والے وہ ان کو حوصلہ ملتا ہے, وہ دیکھتے اتنے خوبصورت ایونٹس آرگنائز ہو رہے ہیں. کیونکہ پاکستان تو بڑی کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیشہ جو ہے وہ بہترین کرکٹ کھیلا ہے. عمر اب یہ ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے جیسے PHF کی مالی حالات خراب ہیں, تو وہ جو ٹیم ہماری گئی تھی نا سلالہ میں, ابھی جو فائنل کھیل لیا انڈیا کے خلاف 1 گول سے ہار گئی, اور انہوں نے 8 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری جونیئر ہاکی ٹیم جو ہے وہ پوڈیم پر پہنچی, تو بیکاز آف DHA لاہور. تو اب وہ یہ ہماری جو سروسز ہیں, جو فوج کی جو ہسٹری ہے اباؤٹ سپورٹ وہ بڑی ونڈرفل. آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو سروسز کی ٹیم جو ہے ہماری وہ قائزم ٹرافی کے سیمی فائنل تک پہنچتی رہی ہے. تو بڑی کنٹریبیوشن ہے میرے خیال میں. اور اداروں کو اور جو ہاکی سوسائٹی بن رہی ہے, جو منی بنا رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے. DHA نے تو ایک شروع کام کر دیا ہے, اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انفراسٹرکچر وہاں کا, وہ بڑا ضروری تھا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پاکستان میں ہوں, بلکہ میں میچ کرتے ہوئے میں کسی کو کہتا کہ ہم نے پاکستان واپس کب جانا ہے, کیونکہ اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہر چیز تھی. پبلک انٹرسٹ تھا, کرکٹ کی بہترین سٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا. اور میں کہتا ہوں کہ ان کی دیکھا دیکھی جیسے اور لوگوں کو بھی آ کر یہ گراؤنڈز بنانی چاہیے, اور اب وہ وومن کرکٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو وومن ہاکی کی طرف آ رہی ہیں. اچھا 3 یا 4 ہاکی کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ کے نزدیک کی
ग्राउंड डेवलप हो रही है। अच्छी तो बात है। अच्छी बातों को ये मुझे या आपको कोई फायदा नहीं होना, ये कौम को फायदा बिल्कुल होना। ठीक कह रहे हैं। और आप जिस तरह प्राइवेट लोगों की बात करें तो मैं सलमान खान एक वो ख़ियाबान अमीन में उन्होंने बनाया हुआ है सलमान खान ने, तो वो बड़ा क्रिकेट खेलता रहा है। हाँ, अच्छा किया। वो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा जबरदस्त क्रिकेट को प्रमोट भी कर रहे हैं, बड़ा गुटा कहते थे, हमारे साथ फास्ट बॉलिंग करता, उसको दर्द दिल है। अब हाँ, वो बड़ा दरवेश बंदा है वैसे। देखे ना, हम पार्टीशन से पहले भी जो प्रिंसेस स्टेट थी, जैसे भोपाल थी या आप कह लें कि महाराजा पटियाला थे, वो पैट्रनाइज करते थे। अब बहावलपुर प्रिंसेस स्टेट थी, इनकी जो पहली कायदम ट्रॉफी है उन्होंने जीती थी। सही। अब मुझे बताएं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए पीटीवी एक हमारा ऐसा एक थ्रेशोल्ड जहां पर हम उनको हलाशेरी दे सकते हैं। दे आर द पीपल। अब मेरे ख्याल में उनको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए, उनको आगे भी आना चाहिए, ताकि हमारी स्पोर्ट्स दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राजा असद अली खान साहब, बिल्कुल बहुत दुरुस्त बात कर रहे थे। और क्रिकेट के हवाले से भी अगर हम बात करें या स्पोर्ट्स के दीगर हॉकी ही हो, वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, बस उसको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, और फिर वो पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं और हर फील्ड में जो है वो अपना लोहा मनवाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।